السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة ترد البلاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، زکوٰۃ کی اہمیت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہو گئی تھی۔ پوری تفصیل مدینے میں اللہ نے نازل فرمائی۔ دیکھیں، زکوٰۃ صرف اس امت میں نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی تھی۔ 14 نمبر پچھلی امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا تھا۔ دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں۔ آل ابراہیم میں بھی زکوٰۃ فرض تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ بنی اسرائیل میں بھی زکوٰۃ فرض تھی: لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیٰ کو لے کر قوم کے پاس آئی، تو قوم نے کچھ باتیں کی، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا: فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں بات نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا: انی عبد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو حضرت عیسیٰ نے شیرخواری میں جواب دیا: انی عبد اللہ،
میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی، مجھے نبی بھی بنایا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، یہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی بات حضرت عیسیٰ نے کی، تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی زکوٰۃ کا حکم تھا۔ البتہ پچھلی امتوں میں اور اس امت میں طریقہ الگ رہا، پچھلی امتوں کا نظام کچھ الگ تھا، اس امت میں کچھ الگ۔ پچھلی امتوں میں چوتھائی حصہ نکالنے کی بات تھی اور اس امت میں 40واں حصہ نکالنے کی بات ہے۔ پچھلے امتوں کا طریقہ یہ تھا کہ زکوٰۃ کے مال کو جمع کر کر پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، ایک آگ آتی مال کو جلا دیتی چلی جاتی، جس کا مال جل جاتا تو اس کے قبولیت کی علامت تھی، اور جس کا مال نہ جلتا تو اس کے قبول نہ ہونے کی علامت تھی۔ گویا مال کا جلنا ہی اصل تھا، مگر اس امت پر اللہ کا احسان یہ ہوا، نبی نے فرمایا مالداروں سے زکوٰۃ دی جائے گی، غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی، اور مال جب ادا کیا جائے تو اس کا دنیاوی فائدہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، دینی فائدہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ دینی فائدہ کیا؟ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ان لوگوں کو خاص شامل کرتی ہے جو تقوی اختیار کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے۔ اور دینی دنیاوی فائدہ میرے نبی نے بیان فرمایا حسینوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی تم حفاظت کرو، اپنے مالوں کو تم محفوظ کرو تو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو ختم کرتے ہیں، ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ساتھ صدقات کی اہمیت کو بھی یہاں اجاگر کیا گیا، بتلایا گیا کہ تم زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہوگا، زکوٰۃ کے ساتھ تم صدقے کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے، اللہ نے اس کے ادا کرنے پر جہاں خوشخبری دی کہ میری رحمت کے حقدار تم بنو گے، وہیں اللہ نے وعیدیں بھی سنائی والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونے کی چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے سونے کی، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے چاندی کی، اللہ ان کے پہلوؤں کو، پشتوں کو، پیشانی کو یہی سونے کو گرم کر کر، یہی چاندی کو گرم کر کر داغیں گے۔ علماء امت اس معاملے میں فرماتے ہیں کہ پیشانی کو اس لیے داغا جائے گا کہ جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو بعض دفعہ مالدار حضرات پیشانی پر بل چڑھاتے ہیں، اور اللہ نے پہلو کا ذکر اس لیے کیا جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو دینے والے اپنے پہلوؤں کو اس طرف موڑ لیتے ہیں، اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، اس لیے پہلوؤں کا پیٹھ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کریں گے خوشخبریاں ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کریں گے اللہ کی طرف سے وعیدیں بھی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، آپ بیتی میں اپنے والد محترم حضرت یحییٰ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک مختصر سا واقعہ نقل فرمایا، بڑا بہترین واقعہ حضرت نے نقل فرمایا ہے کہ سہارنپور ضلع میں جنگل کے قریب کچھ فیکٹریاں کمائی کی تھی۔ حضرت نے اس میں یہ بات لکھی ہے
کہ اس میں کچھ مسلمانوں کی، کچھ غیروں کی، کچھ انگریزوں کی فیکٹریاں موجود تھی۔ ایک مرتبہ جنگل میں آگ لگی، آگ لگنے پر فیکٹریوں تک آگ پہنچی اور فیکٹریاں بھی جل گئیں۔ ایک انگریز تھا بڑا مالدار اور اس کی فیکٹری بھی بڑے اچھے طریقے سے چلتی تھی۔ حضرت یحییٰ رحمت اللہ علیہ لکھ کر رہے زکریا رحمہ اللہ کے والد محترم کہ اس انگریز کی فیکٹری کے اندر مسلمان ملازم بھی تھے۔ تو ایک مسلمان ملازم انگریز آقا کے پاس دوڑ کر آیا، کہنے لگا آقا صاحب جنگل میں آگ لگی، اس آگ کی تیزی نے ساری فیکٹریوں کو جلا کر راکھ کر دیا اور آپ کی فیکٹری بھی جل گئی۔ انگریز کچھ لکھ رہا تھا، مسلمان ملازم کی بات پر توجہ نہ دی۔ ایک مرتبہ ملازم نے آہستہ آواز میں کہا، انگریز آقا نے توجہ نہ دی۔ دوسری مرتبہ بھی آہستہ آواز میں کہا، انگریز آقا نے توجہ نہ دی۔ تو تیسری مرتبہ ملازم مسلمان نے زور سے انگریز آقا کو کہا کہ آقا صاحب آپ کی فیکٹری جل گئی ہے۔ تو انگریز نے کہا کہ میری فیکٹری جل نہیں سکتی، اس لیے کہ مسلمانوں کے دین میں جو زکوٰۃ کا طریقہ ہے اس طریقے پر میں بھی عمل کرتا ہوں۔ زکوٰۃ کے بارے میں تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ مال کی حفاظت ہوگی۔ میں اس کی جب زکوٰۃ نکالتا ہوں تو میرے مال کو، میری فیکٹری کو یہ آگ جلا نہیں سکتی۔ اب انگریز آقا کی بات سن کر مسلمان ملازم چلا گیا۔ آگ جب بجھ گئی تو جا کر دیکھا کہ ساری فیکٹریاں جل گئی تھی، صرف اس انگریز کی فیکٹری کو اللہ نے اس طریقے کی بدولت بچا لیا تھا۔ اب دیکھیں، حالانکہ انگریزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ جو فرض ہے اس امت پر فرض ہے۔ یقین مسلمانوں کے اندر نہیں بلکہ یقین انگریزوں کے اندر ہے۔ آج زکوٰۃ کا جو طریقہ تھا اس کو مسلمانوں نے بالکل ختم ہی کر دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر وعید بیان فرمائی، نبی نے فضائل بھی سنائے، نبی نے پھر وعیدیں بھی سنائی۔ فضائل میں نبی نے یہاں تک فرمایا میں قسم کھا کر کہوں گا۔ نبی کو تو اپنی بات میں قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ نبی کا فرمان بالکل برحق سچا ہے۔ پھر بھی نبی نے یقین دہانی، اطمینان قلب کے واسطے قسم کھا کر فرمایا، تین چیزوں کی میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ باتیں سچی ہیں۔ پہلی بات نبی نے قسم کھا کر فرمائی کہ اگر کسی پر ظلم ہو جائے اور وہ اس ظلم پر صبر کر لے تو نبی نے فرمایا کہ اس صبر کے نتیجے میں اللہ اسے عزت دے دیں گے۔ دوسری بات نبی نے فرمایا اللہ نے کسی کو کچھ دیا تھا مگر وہ مانگنے کی عادت نہیں چھوڑتا، اللہ اس پر فقر و فاقے کی تنگدستی کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ تیسری بات نبی نے فرمایا کہ تم صدقہ دیا کرو، خرچ کیا کرو، صدقے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی، یہ نبی کا فرمان ہے۔ تو اس فرمان کو اس وقت ہم تمام کو جو مالدار ہیں، جو اوسط درجے کے ہیں، سب کو دلوں میں اتارنا پڑے گا کہ آج ہمارے دلوں کے اندر یہ بات کھٹکتی ہے کہ جب ہم دے دیں گے کہیں مال ختم نہ ہو جائے۔ یقین ہی بالکل ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ یقین کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ تم ہمیشہ ایک دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک یقینا صادقا، اللہ میں تجھ سے تیرا سچا یقین مانتا ہوں، اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو یقین دینے والے ہیں، اللہ ہی ہے جو مال میں بڑھوتری، مال میں کمی کرنے والے ہیں۔ اس بات کو دل کے اندر بٹھانا ضروری ہے۔ دیکھیں ہم نے ہمارے دل سے ایمان کے یقین کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے مال کی محبت
ہمارے دلوں میں گھس کر بیٹھ گئی۔ اگر کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے، زکوٰۃ کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اسے مال کی محبت سے بچا لیتے ہیں، اور دوسرا بڑا فائدہ تو کھل کر ظاہر ہے کہ اس سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ میری بات کو غلط رخ نہ دیں کہ بہت سارے مالدار ہیں جن کو زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں، اور بہت سارے مالدار ایسے ہیں ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مگر صحیح حساب لگا کر خرچ نہیں کرتے۔ زکوٰۃ نکالنا جہاں ضروری ہے، میری بات کو بغور سنے، وہی زکوٰۃ کا حقدار کون ہے اس تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ کہ ہم زکوٰۃ تو نکال رہے مگر فضول جگہ لگا رہے، یہ زکوٰۃ تو فریضہ ہمارے سر پر سے ٹل جائے گا مگر صحیح زکوٰۃ کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اس لیے بہت سارے ساتھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، مساجد کو مدارس کو دے رہے مگر حساب کتاب لگا کر نہیں دیتے، اور بہت سارے ساتھی تو ایسے جو اپنے بارے میں سمجھتے کہ میرے اوپر تو زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے۔ دیکھیں ساتھی، فقہا نے یہاں تک بھی مسائل بیان فرمائے کہ اگر کسی نے حج کو جانے کے واسطے مال جمع کیا، اس پر سال گزر گیا، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر کسی نے گھر بنانے کے واسطے مال جمع کیا تھا، سال گزر گیا، اس پر بھی زکوٰۃ ضروری۔ اگر کسی نے بیٹی کی شادی کے واسطے مال جمع کیا تھا، سال گزر گیا، اس پر بھی زکوٰۃ ضروری ہو جاتی ہے۔ یہاں تک بھی فقہا مسائل کو کھول کھول کر بیان کر رہے، مگر ہم ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے کے واسطے ہی تیار نہیں ہے۔ ان مسائل کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس مال کے اندر زکوٰۃ کا مال جم جائے، اللہ اس مال کے اندر تباہی کو لازم کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی کامیابی کی صفت کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین تم کامیابی چاہتے ہو، للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کو پورے طریقے سے ادا کیا کرو۔ اور یہاں بھی یہ بات بھی ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دیکھو، اللہ نے نہیں فرمایا زکوٰۃ نکالو، بلکہ اللہ نے زکوٰۃ ادا کرو کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ زکوٰۃ جب ادا کرو تو پورا حساب کتاب کرو، اس کے مستحق تک صحیح انداز میں پہنچاؤ، بس نکالے دے دیے نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر بھی دیا کرو تاکہ صحیح مستحقین تک اس کی زکوٰۃ کا ثواب پہنچے اور زکوٰۃ کا مال بھی پہنچے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر ہے جو فرشتہ ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے اللہ جو مال خرچ کرے اس کے مال میں بڑھوتری، اور جو مال خرچ نہ کرے بخالت کرے اللہ اس کے مال میں تباہی عطا فرما۔ تو فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں، فرشتوں کی نورانی مخلوق کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، تو جو زکوٰۃ نہیں نکالتے وہ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ان کی حالت کیا ہونے والی ہے۔ اب پریشانیاں آ رہے ہیں، لوگوں سے دعا کروا رہے ہیں، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، تو دیکھیں علماء امت فرماتے کہ زکوٰۃ پوری نکالو، صدقے کا بھی اہتمام کرو۔ ایک حدیث میں یہاں تک بھی ہے کہ جب صدقہ دیا جائے تو کوئی بلا بھی صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آج بیماریوں کی شکایت، بعض گھروں میں پریشانیوں کی شکایت، مصیبتوں کی شکایت، ساتھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام نے جو طریقہ سکھلایا اس طریقے پر مکمل عمل اس وقت نہیں ہو رہا ہے۔ اگر مکمل عمل ہو جاتا اللہ پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتے۔ بہت سارے مالدار ہیں جن کو اللہ نے کروڑوں کے درجے میں مال دیا ہے، بعض تو 10 کروڑ کے مالک، بعض تو 20 کروڑ کے مالک
मालिक, बास तो 5 करोड़ के मालिक। अब 5 करोड़ की बात को आओ, 25 लाख ज़कात फर्ज होती है। जो जायद माल है उसमें अल्लाह ज़कात फर्ज कर देते हैं। अब गौर कर लें, 25 करोड़ की ज़कात, 5 करोड़ की ज़कात 25 लाख रुपये, बहुत ही कम मालदार हैं जो निकालते हैं। मेरा उस्ताद मोहतरम तो एक बात फरमाया करते थे कि नमाज पढ़ने वालों की तादाद 100 में 20% तो है इस 2 वक्त में, मगर जो मालदार हैं, जिन पर ज़कात फर्ज है, जो मुकम्मल ज़कात इस वक्त निकाल रहे हैं, शायद ही 1% हो। इसलिए कि जब अल्लाह ने 30 करोड़ का मालिक बनाया है तो इस 30 करोड़ के मालिक जो हैं, ऐसे लोग क्या 1 करोड़ ज़कात निकालते हैं? बहुत कम है जो ज़कात निकालते होंगे। अल्लाह सबको तौफीक दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में एक बात फरमाया करते थे कि दरियाए फ़ुरात के किनारे पर भी अगर कोई एक कुत्ता मर जाए, मेरे दिल में डर होता है कहीं अल्लाह इस बारे में मुझसे सवाल न कर दे। हज़रत उमर ये फरमाया करते थे, मगर आज पड़ोसन भूखा है, मैं यहाँ तक भी कहूँ मेरी बात बेजा न होगी कि आज एक ही घर में बड़ा भाई मालदार है, छोटा भाई तड़प रहा है, बड़ा भाई मुड़कर भी नहीं देखता कि अल्लाह के पास पकड़ नहीं होगी। हजरत उमर फारूक का दौर था। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक दौरा करने के वास्ते, लोगों की जानकारी लेने के वास्ते निकले। एक मजूसी बूढ़ा आदमी भीख मांग रहा था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस दौर के खलीफा को अपने पास बुलाया, पूछा क्यों ये मेरे दौरे खिलाफत में भीख मांगता है, तुमको पता नहीं है? उस दौर के खलीफा ने कहा कि उमर ये तो गैर है, मजूसी है, ये भीख मांगा तो मुसलमान तो थोड़ी है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ा दर्दना जवाब दिया कि जब ये जवान था, मजूसी था, मगर उस पर जिजिया तारी था, ये जिजिया अदा करता था, टैक्स दिया करता था। अब ये बूढ़ा हुआ, बैतुल माल से इसे वजीफा तुम्हें जारी करना पड़ेगा। उमर के दौरे खिलाफत में मुसलमान तो मुसलमान, काफिर तो काफिर, जानवर को भी भूखा मरने की इस वक्त इजाजत नहीं है। आज हम फलस्तीन की हालत देखते कि इफ्तार के वक्त पानी पीने को तड़प रहे, और हमारे बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जो अय्याशी करते हुए बड़े पकवान पकाकर खाना खाते कि अल्लाह नहीं पूछेंगे। वो बच्चों की दिल दिलाहट, वो बच्चों की तड़प, वो बच्चों का रोना, वो बच्चों के माँ बाप की तरफ, जिस माँ बाप के सामने बच्चा रो रहा है और बच्चे को खाना खिलाने के वास्ते उनके पास खाना भी मुहैया नहीं, क्या अल्लाह हमसे सवाल नहीं करेगा? क्या अल्लाह उन मुस्लिम हुक्मरानों से नहीं पूछेगा? क्या अल्लाह उन मुस्लिम हुक्मरानों को उठाकर दोज़ख में नहीं फेंकेगा? क्यों नहीं फेंकेगा जबकि बच्चे तड़प रहे हैं और हमारे मुसलमान इस वक्त आराम में हैं। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब शेखुल इस्लाम की बात याद आती है। हजरत फरमाया करते थे कि अल्लाह ने इस वक्त भी दुनिया के अंदर मुसलमानों को इतना ज्यादा बड़े मालदारों को माल अता किया है कि मुकम्मल ज़कात निकाल दी जाए तो हजरत फरमाया करते थे कि गुर्बत का इंशाअल्लाह खात्मा हो सकता है। आज हम अपने बारे में सोच ले कि हमारा दिल माल निकालने को क्यों तड़प जाता है, बिलबिला क्यों उठते हैं। अगर अल्लाह ये हुक्म देते कि 100 में 2.5 रुपया नहीं 97 रुपये भी तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो अल्लाह का हुक्म बरहक था, इसलिए कि माल जो देते वो अल्लाह देते। अल्लाह तो लाख में 2500 पूछ रहे और हम वो भी निकालने के वास्ते तैयार नहीं, तो अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? हज़रत मसीह रहमतुल्लाह अलैह एक बात बड़े दर्द दिल के साथ फरमाया करते थे कि देखो साथियों कि तुम दुनिया में माल जमाने की फिक्र न करो, इसलिए कि तुम्हारे माल पर तुम्हें मुश्किल आ सकती है, माल हड़प हो सकता है, डाकू तुम्हें छीन सकते हैं और बैंकों में रखोगे
کبھی بینک پر بھی حکومت کی طرف سے دباؤ آ سکتا ہے، اور جہاں تم مال دنیا میں جمع کرو گے ایک قسم کی پریشانی ہوگی، تم اپنا مال آخرت میں جمع کر لو۔ پھر حضرت یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارا مال جہاں ہوتا ہے وہاں تمہارا دل اٹکا رہتا ہے، اگر دنیا میں مال رہے گا تمہارا دل دنیا میں اٹکا رہے گا، اگر تم اپنے مال کو آخرت میں بھیج دو گے تو آخرت میں تمہارا دل اٹکے گا، جب آخرت میں تمہارا دل اٹکے گا، حضرت مسیح فرمایا کرتے تھے کہ تم دنیا چھوڑنے کی پرواہ نہیں کرو گے اور دین کے کاموں میں انفاق فی سبیل اللہ میں تم بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہو۔ تو ساتھیوں، ہم اپنے بارے میں غور کر لیں کہ ہم میں سے کس کے اوپر اس وقت زکوٰۃ ضروری ہے اور زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ ہم ادا نہیں کر رہے۔ دیکھیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، اس کے علماء نے دو مطالب بیان فرمائے، ایک تو معمولی کہ زکوٰۃ نکالو، اور دوسری بات اپنے اخلاق کو پاک کرو۔ اور زکوٰۃ کہتے بھی اس لیے کہ اس میں زکوٰۃ میں مال کا میل نکلتا ہے، اب جب مال میں سے میل نہ نکالا جائے، بات کو بغور سنے کہ اگر اس مال سے میل نکالا نہ جائے اور اسی مال کو استعمال کر لیا جائے تو یہی مال جب اندر جائے گا میل کے ساتھ تو یہی میل ہمیں پریشانی کو سپرد کر دے گا۔ اس لیے پہلے میل کو نکال کر پاک مال کو جب استعمال کیا جائے گا، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیفیں انشاءاللہ اللہ دور کر دیں گے۔ مال جب میل کے ساتھ اندر جاتا ہے تو یہی میل آدمی کو پریشانیوں میں، تکالیف میں، مصیبت میں، سب چیزوں میں مبتلا کر رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کو بغور سنیں کہ دیکھیں جن کے اوپر اس وقت زکوٰۃ ضروری ہے، باقاعدہ حساب کتاب لگا کر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ البتہ جتنا مال ہے اس سے زیادہ اگر قرض ہو تو یہ اپنی جگہ اس کی اجازت ہے، مگر زائد مال ہو اس کے باوجود ہم زکوٰۃ نہ نکالیں اور ہمارا دل تڑپ رہا ہو تو اس دل کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر میں نے نبی کا فرمان آپ کے سامنے پیش کیا۔ نبی نے قسم کھا کر فرمایا، نبی تاکیداً قسم کھا رہے کہ تم صدقہ دیا کرو، مال کو خرچ کیا کرو، تمہارا مال اللہ کبھی کم نہیں کریں گے۔ تو اس وقت مدارس کی حالت بھی بڑی کٹھن چل رہی ہے اور اس کے علاوہ غربت بھی چل رہی ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب مالدار بخیل ہو جائے، میری بات کو برا نہ مانے، تو ہو سکتا ہے کہ غریبوں کی عزتیں بعض دفعہ نیلام ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، بڑا مالدار تھا، ہر دن ایک نئی لڑکی استعمال کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کئی ہزار روپیے اس دور کے دینار دے کر لڑکی کو لے کر بند کمرے میں آیا۔ لکھ کر ہے کتابوں میں کہ جب اندر یہ داخل ہوا، یہ اور لڑکی دونوں ہی تھے، لڑکی اپنا چہرہ نیچے کر کر رونے میں لگ گئی۔ یہ نوجوان کہنے لگا کہ میں تو زبردستی تھوڑی لے کر آیا ہوں، میں تو دینار دے کر لایا ہوں۔ کہنے لگی نہ، مجھے آج غربت نے یہ حالت میں مبتلا کر دیا، غربت نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو چلے جا۔ پھر اسی رات سویا، صبح میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے مغفرت کر دی ہے اپنی جگہ، مگر بہت ساری اس وقت غریبوں کی لڑکیاں ہیں۔ میں اپنی جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، شہروں کی بات کر رہا ہوں، جن کی عزتیں ان مالداروں کے بخیل ہونے کی وجہ سے نیلام ہو رہی ہیں۔ میری بات کو غلط رخ نہ دیں، اپنا مکمل زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ نے کروڑ روپیے دیا ہے، 2.5 لاکھ ضرور نکالیں۔ اللہ نے 10 کروڑ دیے ہیں،
باقاعدہ حساب کر کر 25 لاکھ روپیہ زکوٰۃ نکالیں، آپ کی ساری پریشانیاں اللہ ختم فرما دیں گے۔ اور اللہ سے امید لگا کر کہتا ہوں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس برکت والے مہینے میں اگر زکوٰۃ نکالی جائے تو علماء خود فرماتے ہیں کہ اس میں ثواب کی بڑھوتری اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ تو گھر میں سونا ہو، زیور ہو، اور اس کے علاوہ جو بھی زائد مال ہو، مسائل تو فجر میں بتائے جائیں گے، ہر مسئلے کا حساب کر 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 ہم اپنی زکوٰۃ کو مکمل نکال کر مستحقین تک پہنچائیں تاکہ غربت کا خاتمہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔